اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری کلاس واجب غسلوں کے بارے میں ہے۔ واجب غسلوں میں سے آج غسل حیض کے بارے میں چند مسئلے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 ہے حیض، جسے ماہانہ عادت یا آج کل کے زبان میں پیریڈ کہا جاتا ہے۔ خون حیض وہ خون ہے جو غالباً ہر مہینے چند دنوں تک عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے چند دنوں کے لیے ہو سکتے، کسی کے لیے 7 دن ہو، کسی کے لیے 8 دن ہو، کسی کے لیے 10 دن ہو، یعنی کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس 3 دن سے 10 دن کے درمیان کسی کے لیے بھی خون دیکھے تو اس کو خون حیض کہا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے عورت کو جب خون حیض آ جاتا ہے تو حائض کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ اس خون حیض کی کیا علامات ہے، کیا صفات ہے۔ چند علامات یا صفات ہے جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خون حیض ہے۔ نمبر 1 ہے کہ خون حیض زیادہ تر گاڑھا، گرم اور تازہ ہوتا ہے۔ دوسری صفات ہے اس کا رنگ سیاہ یا غلیظ سرخ ہوتا ہے۔ اور تیسری علامات یا صفات ہے وہ فشار اور تھوڑی جلن کے ساتھ باہر آتا ہے۔ اگر یہ 3 صفات یا علاماتیں پائی جاتی ہو تو اس صورت میں وہ خون حیض ہے۔ اگر یہ صفات نہ ہو، ان صفات کے ساتھ چند شرائط بھی ہے، وہ شرائط کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ ان شرائط کے ساتھ یہ علامات پائی جاتی ہو تو وہ خون حیض ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ غالباً حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے خون حیض نہیں آتا ہے۔ یہ غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ ہو سکتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے بھی، اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کے لیے بھی حیض آ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے غسل کرنے کے جو طریقے، وہ ترتیبی، یعنی غسل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ غسل حیض کرنے کے جو طریقے ہیں وہ غسل جنابت کی طرح ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہی ہے طریقہ۔ یعنی 2 طریقہ ہے، ترتیبی طریقے سے کرے یا ارتماسی طریقے سے کرے۔ ترتیبی یعنی پہلے سر اور گردن کو دھوئے، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ توجہ رہنے کی ضرورت ہے، پہلے جو نجس ہوا ہے بدن کا، کوئی بھی حصہ نجس ہوا ہے، نجس خون لگا ہے یا کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہے تو ان کو پہلے پاک کرنا ہے، پاک کرنے کے بعد غسل کو شروع کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے غسل کے بعد وضو کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں۔ وضو کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں مراجع اعظام کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی و آیت اللہ مکارم شیرازی دامت اللہ علیہ، یہ 2 بزرگان فرماتے ہیں اور چند اور مجتہدین فرماتے ہیں کہ غسل حیض کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وضو کرنا چاہے تو مستحب ہے، وضو کر سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور چند مجتہدین فرماتے ہیں غسل حیض کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ غسل کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو نہ کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ بہتر ہے غسل کو انجام دینے سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد غسل کریں، پھر آپ اس غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا ہے تو صرف اسی غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ فرماتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ غسل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی اعمال، کوئی عبادت انجام دینا چاہے، وہ عبادت جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی عبادت انجام دینا چاہے تو غسل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے طہارت شرط ہے، روزے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رہنے کے لیے طہارت شرط ہے، اور اسی طرح چند اعمال حج ہے، طواف وغیرہ جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ عام طور پر کیا ہے، عارضی طور پر کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو
تو اس صورت میں غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔